قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی چار مختلف حلقوں میں ضمنی انتخاب ہوا. اس میں قومی اسمبلی کی سیٹ بھی تھی, صوبائی اسمبلی کی بھی تھی. جو یہ سیٹس تھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہاں کا الیکشن ہوا اور اس وقت ٹرینڈ کیا ہے. جو بھی تازہ ترین ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں, پنجاب میں ڈسکا کی قومی اسمبلی کی نشست ہے NA75, جہاں پہ آج ہم نے فائرنگ کے واقعات بھی سنے. وزیر آباد کی صوبائی اسمبلی کی نشست ہے PP51. خیبر پختونخوا کے 2 حلقے ہیں. کرم کی قومی اسمبلی کی نشست ہے NA45. نوشہرہ کی صوبائی اسمبلی کی نشست ہے PK63. چاروں نشستوں پر اراکین کے انتقال کے بعد یہ ضمنی انتخاب ہوئے تھے. اور جو ٹرینڈ ابھی تک سامنے آ رہا ہے, ذرا آپ کو بتا دیں, ڈسکا NA75 اور وزیر آباد PP51 پر اس سے پہلے عام انتخابات میں مسلم لیگ نواز جیتی ہوئی ہے, اور اب بھی ضمنی انتخاب میں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ مقابلہ بڑا کلوز ہے. لیکن نون لیگ کا جو ٹرینڈ کے مطابق وہ فی الحال آگے ہیں. ابھی چونکہ سرکاری اور حتمی نتائج آئے نہیں ہیں, صرف ہم ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں, سو اس بیسس پہ ابھی تک یہ ہمارے سامنے رزلٹ ہے. کرم NA45 کی اگر ہم بات کریں تو عام انتخاب میں جمعیت علماء اسلام فیض یہاں سے کامیاب ہوئی تھی, اور اس وقت ضمنی انتخاب میں بہت ہی تھوڑے مارجن کے ساتھ تحریک انصاف کے امیدوار پہلے اور آزاد امیدوار دوسرے, جبکہ جمعیت علماء اسلام فیض کے امیدوار تیسرے نمبر پر ہیں بظاہر. جو اس وقت ٹرینڈ ہمارے سامنے ہے نوشہرہ کی نشست, اس کے بارے میں بہت بڑا اپسیٹ ہے کیونکہ ابھی تک غیر سرکاری نتائج جو سامنے آئے ہیں, پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور جو کاؤنٹنگ بھی مکمل ہو چکی ہے. obviously الیکشن کمیشن اس کا باقاعدہ اعلان کرے گا, لیکن جو ہمارے سامنے رزلٹ ہیں اس میں اس وقت مسلم لیگ نواز نے یہ نشست حاصل کر لی ہے. بڑا اپسیٹ اس لیے ہے کیونکہ پرویز خٹک صاحب کی بڑا پرسنل اس میں انٹرسٹ تھا, پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ان کی ہے. تو اگر ہم سمجھیں کہ اس میں پرویز خٹک صاحب کی خود پرسنل ایک سبکی ہوئی ہے, اگر ان کی یہ سیٹ چلی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ضمنی انتخاب میں رزلٹس آئیں گے, یہ ایک طرح سے ایک ٹرینڈ کے بھی ہمیں اس سے آگاہ کرتے ہیں. اپنے نمائندوں سے ہم بات کریں گے جو اس وقت یہ ریزلٹس اور یہاں پر جو حالات ہیں ان کو کور کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رانا غلام مصطفیٰ صاحب ہیں, ڈسکا سے ہمارے نمائندے ہیں. ذرا ان سے پوچھتے ہیں یہ جو آج فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے رانا صاحب, اس کے بعد ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ مریم بی بی نے کچھ ویڈیوز بھی ٹویٹ کیے, وہ بھی ہم دکھائیں گے, لیکن ذرا اس وقت بتائیے کہ وہاں پہ صورتحال مجموعی طور پہ ہے کیا؟ جی دیکھیں, جب صبح الیکشن کا ٹائم شروع ہوا 8 بجے تو شدید دھند تھی. دھند کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے, ووٹرز حضرات. پھر جو ہی جمعہ کی نماز کا وقت ختم ہوا تو اس کے بعد ایک لاٹ جو ہے وہ پولنگ سٹیشنوں پہ آئی, جس کے بعد ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ عام انتخاب جو صورتحال سامنے نظر آ رہی تھی وہ عام الیکشن کا سما جو ہے لگ رہا تھا. پھر ایک دم سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے PTI اور نون لیگ کے لوگ جو ہے سامنے آ گئے, نعرے بازی شروع ہوئی. پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا نسبت روڈ پہ, اسٹیڈیم روڈ پہ, اور گوئندگے میں تو ایک فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, اپنی جانوں سے گئے. اور جو MS ڈاکٹر لطیف نے اس کو بتایا ہے کہ 7 لوگ جو ہے نا وہ زخمی ہوئے, جن میں سے 3 کو جو گجرانوالہ سیریس حالت میں جو منتقل کر دیا. تو سارا دن یہ فائرنگ کا سلسلہ شروع رہا تقریباً وہ جمعے کی نماز کے بعد. تو یہ کوئی معلوم یہ پتہ چلا ہے, کیونکہ میرے سامنے عثمان ڈار صاحب کی ٹویٹس ہیں, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اس میں جو ہے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس ہیں, obviously وہ PTI کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ان کے گنڈے جو یہ فائرنگ کرتے پھریں. تو ابھی تک کچھ کلیئرٹی آئی ہے؟ جی بالکل, ابھی تک پولیس نے اس سلسلے میں کوئی ہمیں انفارم نہیں کیا, یا ہم رابطہ کر رہے ہیں تو کلیئر نہیں کیا کہ وہ کس کے گنڈے تھے یا کس کے نہیں تھے. بہرحال وہ جو بھی تھے وہ آتے تھے گلیوں بازاروں سے نکل کے. لوکل نہیں تھے وہ لوگ, کیا لوگ پہچانتے نہیں؟ لوگ پہچانتے نہیں, لوکلز نہیں تھے وہ کوئی باہر کے لوگ تھے جو پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی کہاں سے تھا؟ 4-5 گھنٹے ہو چکے ہیں اس بات کو. جی صورتحال کچھ ایسی تھی, ہراسمنٹ اتنی تھی, دہشت گردی کا سما تھا, اس لیے لوگ اپنی زبانیں نہیں کھول رہے کہ وہ کون لوگ تھے جو فائرنگ کر کے غائب ہو جاتے تھے ادھر ادھر. اچھا, خوف زدہ بھی ہیں لوگ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ بالکل خوف زدہ ہیں. اس وقت نوشہرہ میں بھی ابھی چونکہ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں, ظفر اقبال صاحب ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ, ذرا ان سے پوچھتے ہیں. جی ظفر صاحب, یہ ہمارے سامنے ابھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں, لیکن میرے خیال ہے ووٹنگ کی جو کاؤنٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہے. تو یہ تو پرویز خٹک صاحب کی نشست جو ہے اس پہ تو بڑا اپسیٹ اگر ہم اس کو کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا, یا یہ ٹرینڈ نظر آ رہا تھا؟
ٹرینڈ تو اس سینس میں نظر آ رہا تھا کہ پرویز خٹک کے اپنے گھر میں ان کے بھائی جو صوبائی وزیر ہے اریگیشن کے لیاقت خٹک، ان کے اور پرویز خٹک کے مابین اس نشست پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور پرویز خٹک چونکہ میاں جمشید کے صاحبزادے اور پارٹی امیدوار میاں عمر کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن ان کے بھائی لیاقت خٹک اور ان کے بھتیجے اور ان کا ایک اپنا گروپ تھا جس میں ڈسٹرکٹ کونسلرز پی ٹی آئی کے سابق اور جو یونین کونسل کے اراکین تھے اور عہدیدار تھے، وہ جو پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے اختیار ولی در پردہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی مثال آج ہم نے دیکھی ہے کہ پرویز خٹک کے سابق پی اور آج کل لیاقت خٹک کے ساتھ وہ ہوتے ہیں خان مست خٹک، ان کی جانب سے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی، ایک ووٹ تھا جس میں شیئر پر مہر لگائی گئی تھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ تحریر کیا تھا کہ میرے جتنے بھی فیملی اور فرینڈز ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ شیئر کو ووٹ دیں، اختیار ولی کو ووٹ دیں۔ تو یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے تھوڑا بہت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے آج ہماری بات ہوئی یہاں پر جو پولنگ کے وقت موجود تھے، تو انہوں نے بھی یہ گلہ کیا کہ اگر ہم ہارتے ہیں تو یہ لیاقت کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کمیٹڈ تھے اور نکلے بھی ہے ٹھیک ٹھاک، انہوں نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ بھی انتخابی کمپین بھی چلائی، لیکن چونکہ یہ لیاقت خٹک اور پرویز خٹک کے درمیان ایک چپکلش تھی تو اس وجہ سے یہ نشست ان کے ہاتھ سے گئی۔ اور دوسرا اختیار ولی جو مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا، ان کو جے یو آئی سے پاکستان پیپلز پارٹی اور قومی وطن پارٹی کی حمایت بھی حاصل تھی، یوں وہ 4 جماعتی اتحاد کے امیدوار تھے، جبکہ دوسری جانب اکیلے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں عمر کاکا خیل تھے۔ ٹھیک ہے، بڑا ویری انٹرسٹنگ انسائٹ، بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب۔ ہمیں بتا رہے تھے کہ بیک ڈراپ اس پوری الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس میں یہ ہے پرویز خٹک صاحب کے جو اپنے اختلافات اپنے خاندان والوں کے ساتھ تھے، جو ٹکٹ کے مسائل پر یا الیکشن لڑنے کی اسٹریٹجی کے اوپر، وہ اس سے ان پی ٹی آئی کا اپنا ہی ووٹ جو ہے وہ کٹا، اور دوسری طرف چونکہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پہ اس سیٹ پہ سپورٹ کر رہی تھی اس کینڈیڈیٹ کو پی ایم ایل این کے، سو obviously وہ اسٹریٹجی جو ہے اٹ ورک فار دیم۔ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کو میں یہاں پر تعارف کرا دوں، علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، ملک احمد خان صاحب ہیں، فیصل کریم۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.